بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان، قسط نمبر 11۔ اگلے دن اتوار تھا۔ بلال صبح 9 بجے گھر سے چلا گیا اور اس کا موبائل بھی آف تھا۔ یہ سلسلہ تقریباً پچھلے 10 سال سے جاری تھا۔ وہ ہر سنڈے تقریباً 9 بجے کے آس پاس گھر سے چلا جاتا اور مغرب کی نماز کے بعد واپس آتا۔ ہاں، عصر کے بعد اس کا نمبر ضرور آن ہو جاتا جب وہ بابا جمعہ کے پاس ہوتا۔ اس سے پہلے وہ کہاں ہوتا، کیا کرتا، کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اگر کسی نے پوچھا بھی تو اس کا جواب ہوتا، میں بتانا نہیں چاہتا۔ اس کی نانی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ کئی سال پہلے اس نے بابا جمعہ سے سنا تھا، آقا کریم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میرا امتی ہر گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، مگر ایک جھوٹ نہیں بول سکتا اور دوسرا دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ بات اس کے ذہن میں نقش ہو گئی تھی۔ وہ کوشش کرتا ہے ان دونوں باتوں سے بچنے کی۔ اسی دن یعنی سنڈے کو عصر کے بعد وہ بابا جمعہ کے پاس نالے کے اوپر آلتی پالتی مار کر اخبار پڑھ رہا تھا اور بابا جمعہ جوتا پالش کرنے میں مصروف تھے۔ ایک آدمی انتہائی پریشان، عمر 50 کے آس پاس ہوگی، شیو بڑھی ہوئی، گرم چادر کندھوں پر اور پیروں میں پشاوری کالی چپل پہنے ہوئے آیا۔ بابا جی، مجھے کوئی تعویذ دے دیں یا پھر کوئی وظیفہ بتا دیں، میں تو بالکل پریشان ہو گیا ہوں۔ جو بھی کام کرتا ہوں بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ہر طرف سے بری خبر ہی ملتی ہے۔ میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کروں تو کیا کروں؟ دوسری بار میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ بڑے بیٹے کو مسقط بھیجا تھا، وہ وہاں فارغ بیٹھا ہے، نہ کوئی پیسہ نہ کوئی دھیلا بھیجتا ہے۔ اس نے ایک ہی ساتھ اپنی دکھ بھری رودات سنا دی۔ بابا جمعہ نے پالش کرنا چھوڑ دی، اس کی ساری بات توجہ سے سنی۔ بیٹھ جاؤ محمد طفیل۔ بلال بیٹا، طفیل صاحب کو پانی پلاؤ۔ بلال اٹھ کھڑا ہوا اور بجلی کے کھمبے کے ساتھ پڑے ہوئے پانی کے گھڑے سے ایک پیالہ پانی محمد طفیل کو دیا، جو ایک ہی سانس میں گھٹا گھٹ سارا پانی پی گیا، جیسے پریشانی کی آگ بجھا رہا ہو۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ بابا جمعہ نے اس سے سوال کیا۔ ہونا کیا ہے، مقدر مارے، آپ کو تو پتہ ہے پوری زندگی ریلوے کی ملازمت کی، ریٹائرمنٹ سے جو روپیہ ملا تھا اس سے دونوں بچیوں کے ہاتھ پیلے کر دیے، پھر خالی ہاتھ ریلوے کوارٹر خالی کرنا پڑا۔ گاؤں میں 5 ایکڑ زمین تھی، وہ بیچ کر ایک 4 مرلے کا گھر لیا۔ بڑے بیٹے کو باہر بھیجا، جو پیسے بچ گئے اس سے کپڑے کی دکان ڈالی۔ 15 دن بعد دکان میں چوری ہو گئی، سارا مال ظالم لے گئے، کپڑے کی ایک لیر بھی نہیں چھوڑی ظالموں نے۔ چھوٹا بیٹا شیف ہے، کہنے لگا ابا ریسٹورنٹ بناتے ہیں، مکان گروی رکھ کر بینک سے لون لیا۔ کام تو اچھا چل پڑا تھا، مگر میری قسمت پھر جل گئی، ریسٹورنٹ میں آگ لگ گئی، سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ اب بلڈنگ کا مالک مرمت کے لیے پیسے مانگتا ہے، میں کہاں سے دوں؟ محمد طفیل نے گھائل سپاہی کی طرح ساری داستان بیان کر دی اور خود گردن جھکائے کسی کرامت کا انتظار کرنے لگا۔ اسے امید تھی کہ بابا جمعہ کوئی پھونک ماریں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد بابا جمعہ بول پڑے، بلال بیٹا، طفیل صاحب کو چائے پلاؤ۔ جی، ابھی فون کرتا ہوں، بلال نے عقیدت سے جواب دیا۔ بابا جمعہ محمد طفیل کی طرف متوجہ ہوئے اور حلیمی سے بولے، دیکھو بھائی محمد طفیل، سچ بولنا اور سچ سننا دونوں ہی مشکل کام ہے۔ آج ہم دونوں سچ بولیں گے اور سچ سنیں گے۔ کچھ غلطیاں تو تم سے بھی سرزد ہوئی ہیں۔ وہ کیا بابا جی؟ محمد طفیل نے حیرت سے پوچھا۔ گاؤں کی زمین کس کی تھی؟ ابا جی بہشتی کی۔ کتنے بہن بھائی ہو تم سب؟ بابا جمعہ نے پھر پوچھا۔ میں ہوں اور 3 چھوٹی بہنیں ہیں، محمد طفیل نے بتایا۔ زمین بیچ کر بہنوں کا حصہ دیا؟ بابا جمعہ نے سیدھا سوال کیا۔ کیسا حصہ جی؟ بابا جی آپ بھی کمال کرتے ہیں، اب بھی ان کا حصہ باقی ہے؟ میں نے ابا جی کے مرنے کے بعد ان کو پالا، ان کی شادیاں کی، ان کی ہر خوشی غمی میں پہنچتا ہوں، آپ اب بھی حصے کی بات کرتے ہیں؟ محمد طفیل نے بے رخی سے جواب دیا۔ بابا جمعہ مسکرائے، جیسے انہوں نے محمد طفیل کی بے رخی اور تلخی دیکھی ہی نہ ہو۔ وہ خاموشی سے محمد طفیل کو سن رہے تھے۔ میٹرک میں پڑھتا تھا جب ابا جی فوت ہو گئے، محنت مزدوری کر کے خود پڑھا، بہنوں کو بھی پڑھایا، ایک باپ کی طرح فرض نبھایا ہے میں نے، بڑا بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا میں نے، مگر ان کا حق تو نہیں دیا۔ بابا جمعہ بول اٹھے، محمد طفیل یہ تمہارا فرض تھا اور فرض کا اجر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتا ہے۔ فرض تو تم نے احسن طریقے سے ادا کر دیا، مگر وراثت میں جو حق اللہ تعالیٰ نے بہنوں کا رکھا ہے وہ ادا نہیں کیا، جو تم پر اپنی بہنوں کا قرض ہے۔ اور دوسرا گناہ جو تم کر بیٹھے وہ یہ کہ سود پر قرض لے لیا۔ میرا ماننا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے سخت الفاظ سود کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ 2 گناہ تم سے سرزد ہو گئے ہیں، پہلا بہنوں کا حصہ نہیں دیا اور دوسرا سود پر قرض لے لیا۔ محمد طفیل بھڑک اٹھا، چائے کا کپ سائڈ پر رکھا اور غصے سے بولا، یہ جو اس ملک کے سیاستدان ہیں، آج تک کسی کا بھی حق ادا کیا انہوں نے؟ بینکوں سے اربوں کے قرضے لیے اور کبھی ادا نہیں کیے۔ عوام کو روٹی میسر نہیں اور ان کے کتے بسکٹ کھاتے ہیں، ان کی تو اللہ پکڑ نہیں کرتا۔ مجھ غریب سے انجانے میں 2 گناہ ہو گئے اور مجھے اتنی بڑی سزا دے دی۔ بابا جمعہ نے ٹھنڈی سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھا اور بولے، اللہ کا شکر ہے
کہ تم گناہ کو گناہ سمجھ گئے ہو۔ رہی بات اس ملک کے سیاسی لوگوں کی، تو وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ تم سچے دل سے توبہ کرو اور سب سے پہلے سود کے پیسے واپس کرو، بہنوں کا حق ادا کرنے کی نیت کرو، محنت کرو، خرچے کم اور کام زیادہ کرو، پھر دیکھو کیسے برکت نازل ہوتی ہے۔ محمد طفیل عاجزی سے بول پڑا، وہ سب تو ٹھیک ہے مگر کیسے؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بہنیں الگ ناراض ہیں، ان سے ادھار کیسے مانگوں؟ دوسرے رشتہ دار سب مشکل سے دال روٹی کھاتے ہیں، 10 لاکھ تو بینک کا ہی ہے، دوبارہ کام شروع کرنے کے لیے بھی پیسے چاہیے۔ محمد طفیل شکستگی سے سب کچھ بیان کر رہا تھا۔ بلال ساری گفتگو کے دوران خاموش تھا۔ بابا جمعہ سے کچھ کہنے کی اجازت چاہی۔ بابا جمعہ نے اجازت دی۔ بلال بابا جمعہ کی طرف دیکھ رہا تھا آنکھوں کی زبان سے۔ بابا جمعہ نے آنکھیں بند کر کے جواب دیا اور اس بات میں سر کو جنبش دی۔ آپ کل تشریف لے آئیں، اللہ بہتر کرے گا۔ بلال نے طفیل صاحب سے کہا۔ محمد طفیل تم کل آؤ، بابا جمعہ نے حکم صادر کیا۔